ابا کیلکولیشن کا ماہر ہے، وہ ایک دانہ نہیں آگے پیچھے ہونے دیتا، کہتا میں بھی صرف چوز کے رکھ دیتا ہوں۔ تو نعمان بھائی وہاں سے آئے، آپ خیال کیجئے گا سارے دانے پورے ہوں گے، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ ایسا ہوا ایک یونیورسٹی کے اندر، پہلے لوگ ہاسٹل میں زیادہ رہتے تھے، آج کل ہاسٹل میں کم رہتے ہیں، پھر بھی بہت لوگ رہتے ہیں ہاسٹل میں، لیکن ہاسٹل میں جو لڑکے رہتے ہیں نا وہ ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ میں نے 8 سال ہاسٹل کی زندگی گزاری ہے، تو ہاسٹل میں نا بالکل الگ ایک قسم کی ہوتی ہے، وہاں پہ آنا جانا۔ بھائی ایک منٹ یار، ہمارے شعیب بھائی وسیم بھائی لڑائی کرتے رہیں گے، ایک منٹ میں آگے ہو جاتا ہوں، پیچھے ہو جائیں۔ ہاں اب صحیح ہے، تو چھوڑ دینا، چھوڑ دیں۔ تو وہ ہاسٹل میں جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لیں ایک فیملی والا ہوتا ہے۔ ہاسٹل میں شروع کا 1 مہینہ تو ممکن نہیں ہے نا کسی کا دل لگ جائے، اس کے بعد ہاسٹل میں رہنے والوں کو گھر جانے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ہاسٹل والے آزاد ہوتے ہیں، ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ کیا ہی پوچھو۔ تو اب وہ ایسا ہوا کہ لیکن جب بھی کوئی ہاسٹل میں آتا ہے نا بچہ، اس کی ماں زندہ ہے بس، اس کے بیگ میں آدھے کپڑے ہوتے ہیں، آدھے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، مرونڈا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ اماں بنا کے دیتی گڑ کے اندر بادام، کشمش، اخروٹ، اور جو خشک میں وجہ تھا سارے گڑ کے اندر بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ نمبر 1 وہاں میٹھے کا تصور نہیں ہے مدرسے کے اندر، اپنے مدرسے کی بات کروں۔ نمبر 2 گھی کا تصور نہیں ہے، پراٹھے کا تصور نہیں ہے، تو یہ چیزیں بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی وہ ایسے بنا کے لاتے تھے، تو ایک ساتھی نے نا ان سے کہا یار تھوڑا سا دے دینا مجھے۔ وہ ساتھی تھا گلگت کا، گلگت میں بادام ایسے ملتے جیسے ہمارے ہاں گندم ملتی ہے، سستے بادام، گلگت میں بادام اور یہ پستہ اور اخروٹ، یہ خشک میں وجد گلگت سکردو میں چترال میں بہت سستا ملتا ہے، کہ جو ریٹ وہاں پر کراچی کی نسبت 1/4 ریٹ ہے، یعنی کہ 1/4 حصہ ریٹ کا وہاں پر۔ تو وہ وہاں سے بنا کے لاتا، اتنے بڑے پیکٹ، اتنے بڑے پیکٹ بنا کے۔ تو اس نے کہا یار تھوڑا سا دے دے میرے کو یار، اس نے کہا دے دیا، یا تھوڑا سا اور دے دے، تھوڑا سا اور دے دے، کہ تھوڑا سا اور دے دینا میرے کو۔ کہتا میں چل یار بس کر یار، سڑک کھا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھہر جا بیٹا میں تیرے کو سیدھا کرتی ہے۔ وہ جناب اس نے اس کے گھر میں خط لکھا کہ آپ کا بیٹا محمد شوکت جو کہ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، میں اس کا رول نمبر 26 ہے اور میرا رول نمبر 27 ہے، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، بہت گہرے دوست ہیں، اور ہم 4 سال سے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اور یہ میں اس کا کلاس فیل ہوں، اس نے کبھی آپ کے پاس میرا ذکر بھی کیا ہوگا، تو میں اس کا بہت اچھا دوست ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گلگت میں رہتا ہے اور میں پنجاب میں وہاں پہ رہتا ہوں، کہاں پر کوئٹہ میں رہتا ہوں، تو ہمارا پاس بادام تو کچھ ملتا نہیں ہے، تو تمہارا پاس یہ بہت سستا ملتا ہے، اور ہماری اماں نہیں ہے جو ہمیں یہ بنا کے دے، اماں ہوتی بھی کیسے 52 بہن بھائی تھے، تو اب اماں کتنوں کو بنا کے دے گی، تو 52 بہن بھائی۔ تو اس نے خط لکھا، اس میں لکھا کہ یہ ایسا ایسا ہے، تو آپ بھی میرے دوست کی امی ہیں تو میری امی ہوئی، تو آپ نے اس کو بنا کے بھیجا، مجھے بھی تو بنا کے بھیج دیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی بنا کے بھیج دیں۔ اور جناب 52 بہن بھائی ایک ماں سے نہیں تھے بھائی، ٹھیک ہے، ان کی 7 امیاں تھیں، 3 طلاق یافتہ تھی، 4 موجودہ تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ابھی تک ایک دوسرے کے کان میں بول رہے ہیں 52 کیسے ہو گئی یار، یہ ملٹیپلائی کر کے نکلتے تھے کیا؟ یعنی کہ 3 طلاق یافتہ امیاں تھی اور 4 جو تھی موجودہ امیاں تھی جو عہدے پہ برقرار تھی۔ وہاں پر یہ بہت عام ہے بھائی، طلاق شادی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی کتنی بھی میں 4 ہیں، ابھی کتنی 2 رہ گیا، باقی 2 کو اور لے کے آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھی وہ ابھی وہ ہمارے حضرت سے تعلق رکھنے والا،
کہتے کہ مجھے بہت زور دے رہا میرا ابو. کس بات پہ زور دے رہا ہے؟ میں نے کہا کہ کہنے لگا کہ میرا ابو زور دے رہا ہے کہ تم ابھی بس کرو، دوسری شادی کرو. صاحب مجھ سے پوچھتا ہے نعیم سالے کا دوسرا شادی کب ہونا ہے؟ میں نے کہا کاش کہ صاحب اللہ کراچی والوں کو بھی نصیب فرمائے. میں نے اپنے لیے دعا نہیں کی بھائی، مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو خیر وہ اس نے جناب کچھ عرصے کے بعد 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے سے بھی کم وقت گزرا، ماشاءاللہ پورا پیکٹ بن کے آیا اسی کے گھر میں. بھیجنے والے کا پتہ اسی کا گھر، اور وصول کرنے میں پورا پتہ مدرسے کا اور نام اس لڑکے کا لکھا ہوا. اور جناب اس نے پوری کلاس کو کھلایا سوائے اس کے. تیرے کو نہیں کھلائے گا، تو نے ہمارا کو منع کیا تھا، تیرے کو ہم نہیں کھلائے گا. حزن آتے ایک بادام سب کو دے تو 4-5 دن اس کو صحیح رلایا. پہلے تو روئے گی پھر تیرے کو ایک بادام ملے گی. ہاسٹل کی زندگی ایسی عجیب ہوتی ہے. تو وہ اماں نے پوری مٹھائی کا ڈبہ دیا سامان کا بھر کے. وہ گیا ادھر نام اس کا بیگ کھولا اور سب بران سے وہ تیری خیر آ جائے. جب آیا ماشاءاللہ مٹھائی کیا مٹھائی تھی یار. ایک بندہ بڑا چھپا کے لایا تھا، سنبھال کے لایا تھا، لیکن وہ مٹھائی تو ہمارے مقدر ایک دانے پہ تیرا نام. شاپ بھی تیرا نام کہاں لکھا تھا؟ میرا نام نیچے کی طرف لکھا تھا، چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس نے. میرا نام ادھر لکھا تھا. میرا وہ جناب اس کی بیچاری کی ساری مٹھائی کھا گئی. اس بیچاری کو مٹھائی بہت پسند تھی. تو اب وہ اگلی مرتبہ گیا تو اس نے ایک چھوٹی سی سرنج لی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑا جمال گوٹھا اور سب میں صرف اونلی 1 ڈراپ، ایک ڈراپ سب میں ڈال دیا. مٹھائی کا ڈبہ لے کے وہیں پر رکھ دیا. کہتا مٹھائی کہ یار آج اس دفعہ نہیں کھانا یار، تمہاری بڑی مہربانی یار، نہیں کھانا. وہ جناب یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کھا لینا، تو بیٹا نکل تو صحیح پھر بتاتے ہیں تجھے. وہ تو نکل گیا. پھر انہوں نے جو مٹھائی کھائی ہے مزے لے لے کے پھر 10 جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال کو اٹھا تھا. ہمارے مولانا تاج جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ہاسٹل میں رہتے تھے تو کہنے لگے کہ ہفتے میں 1 دن دال پکتی تھی. ہمارے مدرسے میں تو ماشاءاللہ سدا بہار دال ہوتی ہے. الدال يدل على کثرت العیال وقلت المال. ہمارے جامعہ فروقیہ میں ایک طالب علم نے دیوار پہ لکھ کے لگا دیا تھا وما للطالبین الا دالا. وما للطالبین وہ ہے نا وما للظالمین الا خسارہ. ظالمین کے لیے سوائے خسارے کو اور کچھ نہیں ہے. تو اس نے ظالمین کی جگہ اٹھایا طالبین، طلبہ. وما للطالبین الا دالا. طلبہ کے لیے صرف دال ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ لگے کہ ہمارے پاس صرف 1 دن دال پکتی تھی. تو ہم نے کہا یار یہ دال ختم کرانی، کیسے ختم کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی اب کیا کریں، جس دن دال پکتی تھی نا انہوں نے ایسا کیا کہ پلان بنایا دال میں جمال گوٹا ڈالیں گے. اب جمال گوٹا لینے گئے تو وہاں 2 تولہ جمال گوٹا. کہتا یار کون دے گا اتنا جمال گوٹا؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، اتنا تولہ جمال گوٹا مارنا ہے کیا کسی کو؟ نہیں ملے گا. تو انہوں نے نا ایک آلو لیا، اس کو کاٹا، اس پہ مہر بنائی حکیم لقمان فاضل طبیہ کالج ہندوستان، اور جناب اس مہر بنا کے اس پہ ٹھپا لگایا اور حامل حاضہ کو 2 تولہ جمال گوٹا مہیا کیا جائے. اس پہ لکھ دیا کہ جناب جمال گوٹا آ گیا. کہتے ہیں جناب دال پکی ہوئی تھی. کہنے لگے میں وہاں پہ گیا اور میں نے جناب ڈھکن کھول کے اندر ڈال دی. جناب جو وہاں پہ ڈی سی صاحب تھے وہ آئے اور آ کے جناب انہوں نے کہا تم سارے جو فراڈ کر رہے ہو، کسی کے پیٹ میں درد، کسی کے ایسے کسی کے ویسے نا، خبردار جو کسی نے دال کے خلاف احتجاج کیا. اب سوچی دال جب سے کھائیے پیٹ گڑ گڑ. اور 4-5 لڑکے جو ہے وہ واش روم جانا شروع ہو گئے تھے اور پھر 4-5 سے تعداد 40-50 پہ ہونے لگی. 1100 لڑکا تھا. لگے کہ جناب کیا ہوا، ہوتے لے کے آؤ دال میرے پاس. دال ان کے پاس، انہوں نے چمچ سے کھانا شروع کر دی. مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا.
تھوڑی دیر گزری دیکھیں تو ٹھہرو میں آنا تو لوگ ٹھہرو میں آتا ہوں کہتے پوری رات جو انہوں نے پریڈ کی تو ایسے ہوتے ہیں ہاسٹل کے قصے بھائی، بڑے عجیب و غریب مزیدار. ہمارے وہ سنانا شروع کروں، یہ کہانیاں ختم نہیں ہوں گی بھائی. شروع کرتے ہیں اپنے موضوع پر بھائی. تھک تو نہیں گئے بھی نا آپ لوگ ہیں بھی؟ اللہ، ہماری بات پہنچی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر تک. ٹھیک ہے، ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں سیلاب آیا تھا، اور سیلاب آنے کے ساتھ کعبۃ اللہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئیں، گرنے کے قریب ہو گئی. جب وہ سیلاب کم ہوا تو دیکھا کہ دیوار کب گرے، بہت لوگ پریشان. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو کی جائے یا نہ کی جائے. 35 سال پہلے تو وہ دیکھ چکے تھے کہ ابرہا کا کیا حشر ہوا تھا، تو سب نے کہا کہ بھی رہنے دو، نہیں کرنی. لیکن کچھ زیرائے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو ہونی چاہیے. تو انہوں نے، ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایک عورت آئی اور اس نے کعبۃ اللہ کو دھونی دی. دھونی سمجھتے ہیں؟ جو خوشبو لگاتے ہیں اور تو چاروں طرف لوبان پھیلاتے ہیں. تو یہ تو آج کل جدید قسم کی دھونی ہے. اس زمانے میں آگ جلاتے تھے اور آگ میں خوشبو جلا رہے ہوتے تھے اور یوں دھونی دے رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ. تو آگ میں خوشبو پھینکتے تھے تو اس سے جو دھواں اٹھتا تھا تو اس سے دھونی ہوتی تھی. تو ایسا ہوا کہ وہ آگ کا جو کیا ہوتی تھی، جو اتنی بڑی انگیٹھی تھی آگ کی، اس میں سے کچھ کوئلے گرے نیچے، اور وہ نیچے کعبۃ اللہ کے پردے کو جا کے ٹکرایا اور پردوں میں آگ لگ گئی. جب کعبۃ اللہ کے پردوں میں آگ لگی تو عمارت پہلے ہی کمزور تھی، اب اور کمزور ہو گئی. اب یہ کہ کب گرے یہ ہر وقت پریشانی تھی. احتیاط کرتے کہ کوئی کعبۃ اللہ کے قریب نہ جائے. تو بہت پریشانی ہوئی. اس پریشانی کے بعد بالآخر سب کا فیصلہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے. تو کعبۃ اللہ اس سے پہلے 11 مرتبہ تعمیر ہو چکا تھا. یہ تعمیر 12ویں مرتبہ تعمیر ہوئی کعبۃ اللہ کی. اس سے پہلے جو تعمیر تھی وہ ایک ہی قسم کی تھی، لیکن یہ جو تعمیر کفار مکہ نے کی تھی یہ تعمیر بالکل مختلف تھی. پہلی تعمیر ایسے تھی کہ کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ تھا، ایسے جیسے یہ دروازہ نا، ایسے دروازہ تھا، 2 پٹ والا دروازہ تھا، اور اسی کے سامنے دوسرا بھی دروازہ تھا. ٹھیک ہے، ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 6 پلر ہیں. ایسے ہی کعبۃ اللہ کے اندر 6 پلر بنے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر کوئی پلر نہیں تھے. یہاں سے آتے، یہاں سے نکل جاتے. اور جو دیواریں تھیں وہ تقریباً 9 گز اونچی تھی. 9 گز، تو ایسے اونچی دیواریں تھیں. کعبۃ اللہ کی یہ دروازہ اور یہ سامنے، اور دروازہ نیچے فرش پہ تھا. ابھی جو دروازہ ہے وہ اتنا اونچا ہے، سمجھ لو جتنی یہ کھڑکی سے تھوڑا سا اوپر کر لیں تو اتنا اونچا دروازہ ہے ابھی کعبۃ اللہ کا. تو پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ نیچے تھا، یہاں سے ایک دروازہ اور وہاں پہ دوسرا دروازہ، اور اندر کوئی ستون نہیں تھا، صرف دیواریں تھی اور چھت نہیں تھا. اور کعبۃ اللہ کے اندر دروازے سے داخل ہوئے اور دروازے کے اس طرف جائیں، اس کونے میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک کنواں تھا. اس کنویں کے اندر کعبۃ اللہ میں جو نذرانے آتے تھے لوگ اس میں ڈال دیتے تھے. اب اس کے اندر چند ایک باتیں تھی. مشورہ تو ہو گیا، لیکن مشورہ ہونے کے بعد اس پہ عمل درآمد کیسے ہو، اس لیے کہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر جب قبیلہ بنی جرہم تھا تو قبیلہ بنی جرہم نے کعبۃ اللہ کے نذرانے اٹھانا شروع کر دیے تھے. جو لوگ لے کر آتے تھے نذرانے وہ سب کے سب لانا شروع کر دیے تھے. نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ کی تعمیر اس سے پہلے 7 مرتبہ ہو چکی تھی. جو آج تک جو تعمیر ہے وہ 12 مرتبہ ہوئی ہے. آج تک تعمیر 12 مرتبہ ہوئی ہے. کفار مکہ سے پہلے جو تعمیر تھی وہ 7 مرتبہ تعمیر ہو چکا تھا. 8ویں مرتبہ قریش مکہ نے تعمیر کیا. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر بنی جرہم نے تعمیر کیا، پھر قصی بن کلاب نے، اور 8ویں نمبر پر قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا. لیکن کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے یہ تعمیر منہدم نہیں ہوئی. یہ تعمیر صرف 2 مرتبہ منہدم ہوئی. ایک مرتبہ طوفان نوح کے وقت منہدم ہوئی اور دوسری مرتبہ قریش مکہ نے منہدم کی. حدیث میں آتا ہے کعبۃ اللہ
قیامت سے پہلے تیسری مرتبہ ایک دفعہ اور منہدم ہوگا. جب یہ منہدم ہوگا اس کے بعد پھر دنیا کے اندر قیامت کے آثار ہونا شروع ہو جائیں گے. قیامت کے آثار تو بھی ہیں، یعنی کہ جو واضح آثار ہیں وہ اس کے بعد ہونا شروع ہو جائیں گے جب تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو، یہ 1416 کے اندر کعبۃ اللہ کو جو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو کعبۃ اللہ کو منہدم نہیں کیا گیا، کبھی بھی منہدم نہیں کیا، صرف 2 مرتبہ منہدم ہوا. ایک مرتبہ طوفان نوح میں منہدم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تعمیر کیا، اور دوسری مرتبہ قریش مکہ نے اس کو منہدم کیا، منہدم کرنے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا. لیکن جو 12 تعمیرات آج تک ہوئی ہیں انہوں نے مکمل منہدم نہیں کیا، بلکہ ایک حصہ جو خراب تھا اس کو صحیح کیا، پھر دوسرا حصہ جو خراب تھا اس کو صحیح کیا، پھر تیسرا شافات کی جو تعمیر ہے وہ بھی ایسی ہی ہے کہ جو جیسے یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہٹایا، اس کی جگہ دوسرا پتھر لگا دیا، پھر اس کے اوپر کا پتھر، اس کے سائڈ کا پتھر، یہ والا پتھر ہٹایا، نیا پتھر لگا دیا، یہ والا پتھر اٹھایا، نیا پتھر لگا دیا. اس طریقے سے جو بھی تعمیر ہوئی ہے وہ تعمیر ہوئی ہے، کسی نے منہدم نہیں کیا کعبۃ اللہ کو مکمل، سوائے 2 مقامات کے. طوفان نوح میں منہدم ہوا کہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور دوسرا انہدام جو ہوا وہ قریش مکہ کے ہاتھوں ہوا. جو قریش مکہ کا انہدام ہوا یہ کائنات کا پہلا موقع تھا کہ کعبۃ اللہ کا انہدام ہو رہا تھا. اس سے پہلے انہدام سمجھ رہے نا کہ اس کو مسمار کریں، مسمار بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کہہ رہے ہیں یہ پالش کریں، پالش نہیں ہے. اچھا یہ میں نے پتہ ہے یار، میں تو ایسے مذاق کروں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پالش کریں. جی اچھا جی، تو ڈیمالش کہہ رہے ہیں. ڈیمالش کا آپ کو پتہ ہے؟ وسیم بھائی کو نہیں پتا ہوگا تو پھر میں کیا کہوں گا، اس کو صحیح پتا ہوگا. ماشاء اللہ. تو بھائی اس طریقے سے انہدام پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اب قریش مکہ کو اس کا بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی ابرہا کی کو مار پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے مسئلہ ہو جائے. تو اس وقت قریش میں جو بہت بڑی عمر کا آدمی تھا ولید بن مغیرہ، بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے آیا اور سب کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے تقریر کی، اتريد بهدمها الاصلاح ام اساء. کہنے لگا کہ اس گرانے سے آپ کا کیا مطلب ہے، آپ اصلاح چاہتے ہیں یا پھر اس کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے قالوا بل نريد اصلاح، ہم تو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے فإن اللہ لا يهلك المصلحين، اللہ مصلحین کو کبھی بھی خراب نہیں کرتے، لہذا آگے بڑھو. کبھی ہم نہیں بڑھتے، ہماری ہمت نہیں ہے اللہ کے گھر کے اوپر کدال چلائے، ہماری ہمت نہیں ہے. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم سب لوگ پیچھے ہو جاؤ، میں اکیلا اس جگہ کو منہدم کرتا ہوں، اگر عذاب نازل ہونا ہو تو میرے اکیلے پر ہوگا، اور تم سب لوگ بچ جاؤ گے، اور پھر تم لوگ اس عمل سے دور رہنا، جو میں نے توڑا ہوگا اس کو صحیح کر دینا. چنانچہ ولید بن مغیرہ نے ایسے کیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ سے اتارا، اور اتارنے کے بعد حجر اسود کے گرد جو آج کل خول بنا ہوا، یہ اس وقت نہیں تھا، حجر اسود سیدھا لگا ہوا تھا ڈائریکٹ. اور آج کل خول بنانے کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی اور اہم ہے وہ یہ کہ حجر اسود صحیح سلامت نہیں ہے. جو ہم خول کے اندر دیکھتے ہیں نا وہ سارا کا سارا حجر اسود نہیں ہوتا، بلکہ حجر اسود کے صرف 8 ٹکڑے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، اتنے کوئی ناخن کے جتنا ہے، کوئی ناخن کے ڈبل ہے، نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں حجر اسود کے. مکمل حجر اسود اب نہیں رہا. اس کی وجہ زمانے کے حادثات ہیں. 10 برس تک حجر اسود چوری رہا. ابو طاہر قرامتی حجر اسود کو اٹھا کے لے گیا، اس نے کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو قتل کیا اور رستے میں آنے والے حاجیوں کو قتل کیا ابو طاہر قرامتی نے، اور تقریباً 10 سال تک حج نہیں ہوا. 21 سال تک، 10 سال تک حج نہیں ہوا. حجر اسود 21 سال تک کعبۃ اللہ میں نہیں رہا. اور پھر جب ابو عبیدہ ان کی حکومت آئی تو ابو عبیدہ قرامتی یہ بھی آیا اور اس نے بھی حکومت کی، لیکن کہنے لگا کہ جو ابو طاہر نے جرم کیا ہے میں اس کو نہیں کر سکتا. ابو عبیدہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا حکومت میں آتے ہی کہ حجر اسود کو واپس کرنا چاہا، لیکن اس وقت حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے تو اس کو ویسے لگایا گیا. تو پھر کچھ ٹیکنیکی بنیادوں پر کچھ معاملات ہوئے
تو حجر اسود کے ٹکڑے کم ہوتے ہوتے تقریباً آج 7-8 ٹکڑے رہ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور ان کو ایک مادے کے اندر مکس کر کے اس جگہ پر ایک کالے پتھر میں جمع کر کے ان 8 ٹکڑوں کو لگا دیا۔ تو حجر اسود کو انہوں نے نکالا اور یہاں سے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا شروع کیا، صبح سے لے کے شام تک منہدم کیا، اور کہا کہ ابھی تو آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، رات آنے دو، رات آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر ہم بتائیں گے۔ چنانچہ رات آئی اور رات گزر گئی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ جب پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا اب آ جاؤ۔ کہا نہیں، اب پہلے اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو شامل کرو۔ چنانچہ یہ اور ان کے بیٹے رکن یمانی کی طرف، بے رکن یمانی غائب کر دیا اس تصویر میں، رکن یمانی کی طرف، کعبۃ اللہ کے رکن یمانی کی طرف انہدام کرنا شروع کیا، اور جب کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے اور کعبۃ اللہ کو منہدم کیا۔ منہدم ہونے کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ جو قریش مکہ تھے ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ یہ لوگ مٹی کے گھر بناتے تھے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر پتھر سے تھی اور پتھر سے ہی کرنی تھی۔ اب ان کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ پتھر سے ہم جب تعمیر کریں گے تو وہ ہمیں طریقہ کار تو آتا نہیں ہے، اب کیا کرے؟ یہ پریشانی، طریقہ کار نہیں آتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوگی کہ اس کو سیٹ کرنا، پتھر کو سیٹ کرنے کے لیے شٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے شٹرنگ کی ضرورت ہوگی، اور کعبۃ اللہ کی دیوار تھوڑی اونچی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ مٹی کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی تو پتھر کی دیوار کچھ اونچی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات تو میں بتانا بھول گیا، اس کے اندر جو کنواں تھا اس کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سانپ اتنا خطرناک تھا، اتنا تیز تھا کہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اور جو کوئی قریب آتا تھا اس کو اتنا خطرناک طریقے سے اس کی طرف بڑھتا تھا کہ ہمت نہیں رہتی تھی۔ چنانچہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو تیر تلوار وغیرہ کے ذریعے سے مار سکے۔ وہ اتنا بڑا تھا اور اتنا پھرتیلا تھا، اس کا سر بکری کے جتنا بڑا تھا اور اتنا خطرناک تھا، اور رنگ اس کا بالکل سفید تھا، اور وہ دھوپ میں آ کے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اس سے لوگوں میں دہشت ہوتی تھی، کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو کہنے لگے کہ اگلے دن سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سانپ کا کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ کہنے لگے معلوم نہیں کہاں سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اس پرندے نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں اٹھایا اور اٹھا کے مقام جحون کی طرف چلا گیا۔ مقام جحون سمجھ لیں باب السلام کی طرف ایک علاقہ ہے، اس کے مخالف دوسرا علاقہ ہے، تو اس کے مخالف کا جو علاقہ ہے اس کو مقام جحون کہتے ہیں۔ تو اس مقام جحون کی طرف وہ چلا گیا لے کر، اور وہاں پر کہیں جا کے اس نے زمین پر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ سانپ جو ہے وہ وہاں پر اترا ہے اور اتر کے زمین میں غائب ہو گیا۔ روایتوں میں آتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک جانور آئے گا، اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں، وہ جانور ہر ایک کو ٹچ کرتا ہوا جائے گا، ہر ایک کو چھوتا ہوا جائے گا، یہ ایک علامت ہوگی کہ قیامت آنے والی، ذرا خیال کرنا۔ تو وہ جانور ہر کسی کو ٹچ کرتا جائے گا اور اس کا نشان پڑے گا ہر ایک کے جسم کے اوپر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس وہ ٹچ کرتا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جانور دابۃ الارض کی صورت میں سامنے آئے گا دوبارہ، جیسے وہ غائب ہوا تھا ایسے ہی وہ ظاہر ہوگا۔ واللہ علم، واللہ علم یہ جو روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہے، البتہ سیرت کی کتابوں میں یہ روایت درج ہے۔ تو وہ جانور کو وہاں جا کے وہ ڈالا اور وہ جانور وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے یہ انہدام کیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو پورا مکمل منہدم کیا۔ اب ان کے پاس اس کو تعمیر کرنے کا طریقہ کار نہیں تھا، تو سارے لوگ پریشان ہیں، ہم نے منہدم تو کر دیا ہے، اب آگے کیسے بنائیں گے؟ سارے لوگ پریشان۔ تو ان کے پاس ایک غلام تھا باقوم بن سعید بن عاص۔ باقوم بن سعید بن عاص، چونکہ غلاموں کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو باقوم کہنے لگا کہ بھئی تو آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟
کبھی ہماری پہلے تو اس کو کہا تم غلام تو کو ہمارے معاملات میں پڑتا نکل جو یہاں سے، لیکن پھر اس نے جب اصرار کیا تو اس کو بتایا کہ بھئی ہم لوگ جو ہے وہ کعبۃ اللہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر پتھر سے ہے اور ہمیں پتھر کی تعمیر آتی نہیں ہے، تو اب پریشان ہے کہ کیا کریں، کہاں سے مستری لے کر آئیں۔ کہا واہ، کہا میں نے زندگی بھر پتھر کا مستری رہا ہوں، میں تو وہی پتھر کا مستری، لہذا میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا بھی یہ بندہ بھی مل گیا تو باقوم جی ہمیں کیا چاہیے، کہ پہلے اس کی بنیادیں کھودنی ہے، اس کے بعد ہمیں لکڑی چاہیے کہ دونوں طرف لکڑی لگا کے ہم اس کی بنیادیں بھریں گے تاکہ پتھر صحیح طریقے سے جم سکے۔ لکڑی کہاں سے لے جائیں، کہ بھائی عرب میں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے، اب اس کے کون سے تختے بنیں گے، بھائی بڑے پریشان ہوئے۔ تو انہیں دنوں پتہ چلا کہ جناب جو جدہ کا ساحل ہے، اس جدہ کے ساحل پر ایک بحری جہاز آ کے ٹکرایا ہے اور وہ لکڑی کا بحری جہاز تھا اور اس میں لکڑی کا سامان تھا، لکڑی کے تختے جا رہے تھے۔ دوسرے علاقوں میں تو لکڑی کی تعمیرات ہوتی ہے نا، اتنے بڑے بڑے چوڑے چوڑے تختے ہوتے تھے، تو یہ سارے وہاں پہنچے اور سب نے جا کے کہا بھی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ انہوں نے جا کے وہ ساری لکڑی خریدی اور نظر آ گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ ساری لکڑی خریدی اور ساری لکڑی خرید کر وہ کعبۃ اللہ میں لے آئے، باقوم کو کام پہ لگایا اور باقوم نے کام پہ لگتے ہی کہا جی نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھودو۔ بنیادیں کھودتے گئے نیچے جا کے سبز رنگ کے پتھر نظر آئے اور سبز رنگ کے پتھر ایسے تھے جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان جیسے وہ سبز رنگ کے پتھر تھے جو ایسے ملے ہوئے تھے آپس میں، یوں ایسے کر کے اس انداز میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور یوں انہوں نے یوں کر کے پوری بنیاد بھری ہوئی تھی، یوں کعبۃ اللہ کی بنیاد بنی ہوئی تھی۔ تو یہ انہوں نے پتھر بنائے، انہوں نے کہا بھئی اس بنیاد کو ہٹائیں، اس میں مسالہ بھی کمزور بن گیا ہے، اس بنیاد کو ہٹا کے ہم نئی بنیاد ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے اپنا نیزہ یا چھینی اس کے اندر ڈالی اور جیسی ڈالی تو اس کے اندر ایک چنگاری نکلی اور چنگاری کے ساتھ ہی پورے مکہ میں زلزلہ آیا۔ ابھی کیا ہوا؟ دوسرے نے کوشش کی، پھر زلزلہ آیا، پھر انہوں نے کہا جی اب پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر جب انہوں نے بنیاد کو چیک کیا تو بنیاد کے اندر سے 3 پرچیاں ملی، ان پرچیوں کے اندر لاطینی زبان میں کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ لاطینی زبان میں ان پرچیوں کو یہاں پر کسی نے سنبھال کے رکھا ہے، تو یہ لاطینی زبان ہے، یہ کوئی ایسی زبان ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، کہ سارے بھاگے ان علماء کے پاس جو لاطینی زبان اور عبرانی زبان پہ مہارت رکھتے تھے، تو یہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے لاطینی زبان کا ترجمہ کیا۔ اور وہ ترجمہ کیا تھا؟ وہ ترجمہ یہ تھا کہ ان اللہ ذو بکہ خلقتها یوم خلقت السماوات والارض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة املاک حنفاء لا يزوز اشخباصها جبالها وهما ابو قبیس وهو جبل مشرف على الصفا وقیقعان هو جبل مشرف على مکہ وجهه الى ابی قبیس ببارک لأهلها من ماء ولبن۔ میں لگے ان اللہ، میں اللہ ہوں، ذو بکتا، مکہ کو بنانے والا، یوم خلقتها یوم خلقت السماوات والارض، میں نے اس کعبے کو اس وقت بنایا جس وقت میں نے زمین اور آسمانوں کو بنایا، وصورت الشمس والقمر، اور پھر میں نے سورج اور چاند کو بنایا، فحفظتها بسبعة املاک حنفاء، پھر میں نے اس کو 7 دنوں میں تبدیل فرما دیا، 7 دنوں میں، لا يزول اشخباصها، یہ زمین اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے 2 پہاڑ ختم نہیں ہوں گے، سواہما ابو قبیس، پہلا پہاڑ جو ہے ابو قبیس ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اور دوسرا وقیقعان، اور دوسرا پہاڑ قیقعان ہے کہ یہ دوسرا پہاڑ ہے۔ جبل ابی قبیس تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جبل قیقعان ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پرچی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب تک یہ دونوں پہاڑ ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک زمین پر قیامت نہیں آئے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں جبل پہاڑ کیسے ختم ہو سکتا ہے، پہاڑ تو ختم نہیں ہو سکتا، آج دیکھیں وہ ختم ہو چکے۔ تو بہرحال یہ 3 پرچیاں ملی تھی
دوسری پرچی میں بھی یہی مضمون تھا. تیسری پرچی میں ایک ایسا مضمون تھا کہ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہ لگا کہ اگر میں نے ابھی یہاں پر بتا دیا تو فساد مچے گا. ابو سیر سیرت حلویہ والا کہتا ہے، یہ کتاب ہے، اس کتاب والا کہتا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اور وہ جو یہودی تھا وہ مخلص آدمی تھا، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو پتہ تو بعد میں چل جانا ہے، اگر ابھی پتہ چل گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے. تو کیا اس میں کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھا ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہارے اندر فساد مچ جائے گا؟ قریش مکہ نے بہت پوچھا لیکن اس یہودی نے بالآخر نہیں بتایا اور کسی کو بھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ اس پرچی میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا. ہاں محدثین کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا کہ بات کے سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. چنانچہ یہاں تک کھدائی ہوئی اور جب یہاں پہ زلزلہ آیا اور زلزلہ آنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اس کے آگے مزید کھدائی نہیں کرنی، یہ ایک اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. پھر انہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر بنیادی طور پہ چند تبدیلیاں لے کر آئے. وہ تبدیلیاں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر کوئی ناکارہ مال نہیں لگائیں گے، کوئی حرام مال اس کے اندر خرچ نہیں کریں گے، حرام پیسہ اس میں نہیں لگے گا. چنانچہ ان کی اس رائے پہ عمل کیا گیا، لیکن وہ حلال پیسہ کم پڑ رہا تھا. حلال پیسے سے مطلب ایسا پیسہ جو کہ شراب کی وجہ سے ملے، ایسا پیسہ جو کسی عورت کے ناچنے کی وجہ سے ملے، ایسا پیسہ کہ جو کوئی اپنی باندی کے ذریعے غلط کام کرائے اور باندی کو جو پیسے ملتے ہیں وہ مالک کے پیسے ہوتے ہیں تو اس کو ملے، ایسا پیسہ جو کہ گانے کی وجہ سے ملے، ایسا پیسہ جو کہ ناچ کی وجہ سے ملے، وہ پیسہ ہم نے نہیں لگانا. ایسا پیسہ جو کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے ملے، وہ پیسہ ہم نے نہیں لگانا. غرض سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی یہ بات طے ہوئی کہ جو چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام ہے، جو پیسہ ان کے ذریعے سے آئے گا اس پیسے کو نہیں ہم نے لگانا. یعنی کہ وہ پیسہ جو کہ چونکہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اول تعمیر کیا تھا تو وہ لوگ اس کو فالو کرنا چاہ رہے تھے. چنانچہ وہی اور اس نوعیت کی شرائط لگائیں. چنانچہ ان شرائط کے بعد جو پیسہ سامنے آیا وہ پیسہ ایسا تھا کہ ان کو مینجمنٹ تبدیل کرنی پڑی. کعبۃ اللہ کا سائز چھوٹا کرنا پڑا. چونکہ وہ لکڑی خرید چکے تھے، ان کو کعبۃ اللہ میں چھت لگانی تھی تو انہوں نے کعبۃ اللہ میں 6 پلر لگائے. 1 2 جیسے ہماری 6 پلر ہیں، اسی ترتیب سے لائن میں تین پلر کی 2 لائنیں بنی. کعبۃ اللہ کے اندر 6 پلر لگائے. آج کل جو تعمیر ہے اس کے اندر 3 پلر ہیں. کعبۃ اللہ کی آج 2 منزلیں ہیں، اس وقت کعبۃ اللہ کی 1 منزل تھی اور اس کنویں کو اپنی جگہ پر قائم رکھا گیا، لیکن اس کے اوپر ایک ڈھکن لگا دیا گیا. آج کل وہ ختم کر کے اس کے اوپر کچھ اور اوپر جانے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہے کعبۃ اللہ کے اندر. تو یہ ترتیب تھی. انہوں نے کعبۃ اللہ کے 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دیا اور کعبۃ اللہ کا جو 1 دروازہ بنایا وہ بھی اونچا کر کے بنایا. اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھی مجھے ملا نہیں ہے کہ کیوں بنایا، اونچا کر کے کیوں بنایا. ایک تو لکھا کہ صرف ہمارا ایکسیس ہو سکے، صرف ہم اس کے اندر جا سکے. ایک تو یہ، لیکن اتنا اوپر لگانے کی عام بنیادی کہ ہم اگر جائیں تو تالا لگا لیتے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اوپر جانے کی کیا وجہ تھی، کوئی مجھے ایسی مضبوط وجہ مل نہیں سکی. تو یہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں تبدیلی کی. کیا تبدیلی کی بھائی؟ ایک تو حتیم بنا دی جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا دروازہ اونچا کر دیا. تیسرا وہ دروازہ بند کر دیا. چوتھا اس میں چھت بنایا، چھت لگانے کے لیے انہوں نے پلر لگایا. تو یہ چند تبدیلیاں قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کی. جب کعبۃ اللہ مکمل تعمیر ہو گیا تو آخر میں حجر اسود لگانا تھا. تو اب جو مغیرہ بن شعبہ اور یہ سارے لوگ پریشان کہ لوگوں نے کہا حجر اسود تو ہم نے لگانا ہے. کیوں؟ ہم نے کعبۃ اللہ کو سامنے سے تعمیر کیا، ہمارا حق ہے. اور پیچھے والے کہنے لگے کہ ہم تو پورا کعبۃ اللہ کو پیچھے سے تعمیر کرتے، آگے سے بھی ہمیں کچھ موقع دیا جائے. پیچھے والے ہم تو ہمیشہ پیچھے رہے تو ہمیں آگے کا موقع دیا جائے. حجر اسود آگے کہلائے جاتے ہیں، حجر اسود اور باب کعبہ یہ آگے کا حصہ کہلاتا ہے. تو بھی ملتزم اور یہ سب چیزیں تو آگے کا علاقہ ہے، تو ہمیں ادھر کا موقع ملنا چاہیے. اگر ہمیں ادھر کا موقع نہیں ملا تو ہمیں ایک حجر اسود لگانے دیا جائے. اب سارے لوگ پریشان، چاروں کے چاروں قبیلے اتنے سخت مخالف ہو گئے.
ہمارے ہاں تو دولت پہ لڑائی ہوتی ہے نا، دولت پیسے پہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شرف پر لڑائی ہوتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں ملے، حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف ہمیں ملے اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کا شرف ہمیں ملے، حالانکہ اپنی جیب سے کھانا کھلانا تو کوئی حکومتی چندہ نہیں تھا، تو یہ شرف ہمیں ملے۔ چنانچہ اس شرف کے لیے انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے بازوؤں میں کٹ لگائے یا کہیں کٹ لگائے اور ایک پیالہ خون سے بھرا اور اس خون کے اندر انگلیاں ڈبو کے قسمیں کھائیں۔ اگر ہمیں موقع نہیں دیا گیا حجر اسود کو لگانے کا تو ہم خون میں انگلیاں ڈبو کے قسم کھا رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن اس موقع کو ہم نے جانے نہیں دینا۔ اب سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں۔ تو جو مغیرہ بن شعبہ یہ بڑی عمر کا آدمی تھا اور بڑا زیرک اور سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے جو بھی حرم میں ہم سب بند ہو جاتے ہیں، باب بنی شیبہ سے جو پہلا آدمی کعبۃ اللہ میں کل صبح داخل ہوگا وہ آدمی جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کا فیصلہ مانیں گے۔ اب جو حرم سے باہر ہے کسی کو بھی نہیں پتا، جو حرم کے اندر ہے وہ سب ایک جگہ رک گئے، کوئی جا نہیں سکتا۔ عرب میں یہ نہیں ہے کیونکہ عرب کی حرم کی کوئی دیواریں وغیرہ تو نہیں تھی، تو بتا کہ میں نا جانا بات چاہوں تھوکو میں کیا مانگا ہے کہ میں بھاگ جاتا ہوں وہاں سے گھوم کے آتا ہوں پھر پتہ چلے گا، تو کوئی ایسا نہیں تھا، یعنی کہ سب لوگ کھڑے لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ منافقت نہیں ہوتی تھی ان کے مزاج میں، مخالف ہیں یا پھر موافق ہیں، ایسا نہیں کہ موافق بھی ہیں بس کیا کریں مجبوری ہے یار، بڑا آدمی ہے کچھ نہ کچھ تو ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، ایسے نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے، صبح کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے علیہ الف الصلوات۔ کہنے جاء الصادق وجاء الامین، صادق اور امین آ گیا بھائی، صادق اور امین آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کہا آئیے کہ یہ جھگڑا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ چاروں قبیلے مل کے اگر حجر اسود کو لگا دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس سے اچھی بات ہو بھی نہیں سکتی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ نے چادر اٹھائی نیچے ڈالی، فرمایا کہ حجر اسود اس پہ رکھا، فرمایا چاروں قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو، ایک ایک کونا پکڑا، باب بنی شیبہ یعنی صفا مروہ کے پاس سے حجر اسود کو اٹھایا اور چاروں لے کر آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس جہاں حجر اسود ہے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا دیکھو تم اب سارے کے سارے ایسا کرو کہ اس چادر سے حجر اسود کو اٹھا کے رکھو اور چاروں مجھے وکیل بناؤ۔ چاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنایا اور آپ نے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اور سارے خوش ہیں کہ آپ نے لگایا، کہ نہیں آپ نے لگایا، نہیں جی آپ نے لگایا، کہتا ہے جی میں نے لگایا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے لگایا، تیسرا کہتے ہیں جی میں نے لگایا۔ اتنی بہترین تدبیر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ فیصلہ، یہ معاملہ 35 برس کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان خاص چیزوں کا القاء کرنا شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے قلب میں کرتے ہیں، اور وہ ایسے القاء کے نبوت کے کچھ اشارات کہ حبب الی الخلا، آپ نے فرمایا مجھے تنہائی محبوب ہونے لگی، کہ مجھے تنہا رہنا، اکیلا رہنا اچھا لگنا شروع ہو گیا، چنانچہ میں اکیلا رہتا تھا، اور بالآخر میرا دل ایسا ہوا کہ میں وہاں سے نکل کے غار ہرا، جبل نور، جبل رحمت، غار ہرا، میں وہاں پہنچ جاتا اور وہاں غار ہرا میں جا کے عبادت کرتا۔ کیا عبادت کرتے؟ بہت کچھ لکھا ہے لیکن کچھ ایسا نہیں کہ جو مستند ہے، کہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی وہاں پر کیا عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ توشہ لے کے جاتے تھے۔ محدثین نے بہت چیزیں لکھی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ٹفن میں گوشت لے کے جاتے تھے، میوہ لے کے جاتے تھے، یہ لے کے جاتے تھے، بس اتنا لکھا ہے جو محکم بات ہے، محکم یعنی کہ آخری بات ہے وہ یہ لکھی کہ ایسی چیز لے کے جاتے تھے جو خراب نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لے کے جاتے اور لے کے جاتے رہے۔ ایسا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے جاتے تھے، اور کبھی ہے کہ 40 دن رہتے وہاں پر اور عبادت کرتے، اور عبادت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آتے۔ تو اسی میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
رؤیا صالحہ آنے لگے، سچے خواب نظر آنے لگے، اور ایسے سچے خواب نظر آنے لگے کہ جیسے دن میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، روشنی سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایسے مجھے وہ خواب نظر آتے جیسے کہ دن کی بالکل حقیقی چیزیں ہیں۔ چنانچہ یہ 6 مہینے تک ہوا۔ 6 مہینے تک اس سے سمجھ لیا جائے کہ سچے خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن مبشرات باقی رہیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے مبشرات ہیں؟ آپ نے فرمایا رؤیا صالحہ، اچھے خواب کہ جو خود کوئی اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں دیکھے، یہ سچے خواب اس کے لیے نشانیاں ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کو سچا خواب آنا، یہ جز 60 و 40 من النبوہ کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواب جو ہے نا، خواب دراصل خواب جو ہوتا ہے وہ خالص کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواب ایک ایسی چیز ہے جو کہ غیب کا دروازہ کھولتی ہے، یعنی کہ ایسی چیز دیکھ رہی ہو جو غیب میں ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، خواب جو آدمی کو نظر آتا ہے وہ کیوں اور کیسے نظر آتا ہے؟ ہر انسان کے جسم کی مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کراچی میں آتے ہیں، ان کا پیٹ پانی کو ہضم نہیں کرتا، واپس چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم تو بہت لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے کئی ساتھی کراچی میں اس لیے نہیں رہے، یہاں کا پانی موافق نہیں ہے، کیا وہ موافق نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مزاج کسی جگہ پہ لگتا ہے، کسی کا مزاج کسی جگہ پہ لگتا ہے۔ ابھی جیسے اب بزرگ مثال، کسی شخص نے کل پنجاب جانا ہے تو اس کا دل لگے گا یہاں پر؟ کبھی بھی نہیں لگے گا۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو طبعی مناسبت کی بات ہوتی ہے، کبھی آدمی کا دل کسی جگہ پر لگتا ہے، کسی جگہ پر نہیں لگتا ہے نا۔ تو دیکھو کسی کا دل، اگر ہم لوگ جو کرکٹر ہے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، ہمارا دل لگے گا؟ نہیں لگے گا، بالکل بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارا دل جہاں لگتا ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، ایسا ہے نا۔ جہاں دل لگتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں، جہاں دل نہیں لگتا وہاں نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مزاج میں جسمانی مناسبت بھی ہوتی ہے، انسان کے مزاج میں روحانی مناسبت بھی ہوتی ہے، انسان کے جسم کو بھی کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ انسان کی، ہم میں سے کوئی شخص کلب میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا۔ بدر مثال کوئی کہ جی ایسا ویسا ہے، ہم میں سے کوئی شخص قمیض اتار کے یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگتا۔ قمیض اتار کے بیٹھنا گناہ نہیں ہے لیکن اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ٹوپی اتار کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ان کو مناسب نہیں لگتا، حالانکہ جائز ہے، بالکل کوئی حرام نہیں ہے۔ تو جسمانی مناسبت بھی ہوتی ہے، روحانی مناسبت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جسم کی مناسبت ایسی روح کی مناسبت بھی ہے۔ اب روح کی مناسبت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ عام طور پہ انسان کو سب چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب انسان سو جاتا ہے نا تو انسان کے سونے کے بعد اس کی روح ان کے پاس جاتی ہے جن سے اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ پھر روح کی لڑائی بھی ہوتی ہے، روح کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روح کے جن سے دوستی ہوتی ہے ان سے انسان کی جسمانی مناسبت ہوتی ہے، روح کے جن سے دشمنی ہوتی ہے تو جسم کی ان سے مناسبت نہیں ہوتی، بندہ ویسے ہی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، بندہ ویسے ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ روح بھی کہیں کسی جگہ پر جاتی ہے۔ بعض مرتبے روح ایسی جگہوں پہ جاتی ہے جو غیب کے پردے کے اندر ہوتی ہیں، جو چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو غیب کے پردے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، وہ روح اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی، بلکہ الرؤیا صالحہ من اللہ، مطلب یہ کہ اللہ اس کی روح کو وہاں بلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، دیکھ پرسوں یہ ہونے والا ہے،
6 دن کے بعد یہ ہونے والا، کبھی وہی ہوتا ہے اور کبھی اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہو جاتی ہے. تو روح انسان اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی تعبیر آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب کسی صالح کو بتانا چاہیے یا کسی سمجھدار کو بتانا چاہیے، یا ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو خواب نہیں بتانا چاہیے کہ اس کے پیچھے روح کا ایک راز ہوتا ہے کہ روح اس کی کہاں کہاں جا رہی ہے، روح اس کی کہاں کہاں سفر کر رہی ہے. جس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر اس کو خواب سنا رہا ہے تو پھر اس کے خواب عام طور پر صالح اور صحیح نہیں ہوتے. تو یہ خواب کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جسم کا روح سے تعلق ہے. اب روح جہاں جا رہی ہوتی ہے، جسم اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کسی ایسی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارے اندر وہ آنکھ ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی. وہ ایک حس والی آنکھ ہوتی ہے. کیسی آنکھ ہوتی ہے؟ ہم مرنے کے بعد ہی اس کو سمجھ سکیں گے کہ وہ کیسی آنکھ ہوتی ہے. لیکن یہ جو آنکھیں ہیں یہ تو اس وقت سو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں سے اس روح کی مناسبت ہو رہی ہوتی ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے. روح جہاں جاتی ہے تو جسم پہ اس کے آثار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کبھی روح ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہے جہاں شیطان اس کو کھینچ لیتا ہے. جب شیطان اس کو کھینچ لیتا ہے تو پھر کیا ہے، جسم پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. ایک آدمی روزانہ بستر پر پیشاب کر دیتا تھا، تو اس کی بیوی روزانہ اس کو اٹھاتے، بھی تم روزانہ بستر پہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کہ میں کیا کروں، روزانہ میرے خواب میں شیطان آتا ہے، کہتا ہے چلو میرے ساتھ میں تمہیں دنیا گھماتا ہوں. گھماتا ہے. بالآخر میں کہتا ہوں کہ بھی مجھے پیشاب ہے، میں کہاں جھوکے تو وہاں جاؤ. میں وہاں جاتا ہوں پیشاب کرتا ہوں تو بستر پہ ہوا ہوتا ہے. کہ لگے تو بھی بیوقوف آدمی ہے. شیطان کو تو ہزاروں خزانوں کا پتہ ہوگا. تو جب جا رہا ہے اس کے پاس تو اس کو کہہ کہ مجھے خزانوں والی جگہ پہ لے جاؤ اور وہاں سے کچھ خزانے بھی اٹھا کے لے آؤ. اچھا، بیوی نے تو شاید اس کو چپ کرانے کے لیے کہا. تو اس نے جب اگلے دن شیطان خواب میں آیا تو اس نے کہا کہ بھائی تو ایسا آدمی ہے، تیرے پاس اتنے خزانے ہیں، میں پتو فقیر آدمی ہوں، میری کوئی مدد تو کر. کہا چل تجھے خزانے دلواتا ہوں. اس نے خزانے لیے اور خزانوں کی جگہ پہ لے گئے. کہا اس کو جتنے بھرنے بھر لے. اس نے پورا بورا بھرا کے کہتے ہیں اب اٹھاؤ لے جاؤ اپنے گھر میں. تو وہ کہنا اس کو اٹھاؤ، میں تمہیں واپس پہنچاؤں گا تو تمہارے بستر پر لگے ہوں گے. بہت اچھا. اس نے خزانے اٹھائے نہیں گئے. وہ زور لگایا تو پیشاب کے ساتھ پخانہ بھی نکل گیا. تو بیوی کہتی ہے بھائی تو پیشاب ہی کر لیا کر، یہ حرکتیں نہیں کر، ہمیں خزانہ وزانہ نہیں چاہیے. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان انسان کی روح کو کھینچ لیتا ہے تو اس سے جسم پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب برا خواب آئے تو بائیں طرف تھو 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 کر کے سو جاؤ، کروٹ بدل لو اور خواب کسی کو سناؤ نہیں. یہ برا خواب ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی کا اب جس کی روح جتنی پاک ہوتی ہے، سلامت ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی اچھا خواب آتا ہے، اس کو اتنا ہی بہترین خواب آتا ہے، اس کا روح کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو انبیاء کی روح کا تعلق تو اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط ہے، چنانچہ ان کو خواب بھی اس حساب سے ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب آتے تھے جو بالکل حقیقت سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 مہینے تک آتے رہے. کیا ہوئی؟ 6 مہینے تک خواب آتے رہے اور 6 مہینے کے بعد فرمان لگے کہ میں غار حرا میں تھا اور غار حرا میں ایک شخص آیا آسمان سے اور اس نے مجھ سے کہا، مجھے ایک سبز رنگ کا کپڑا دیا اور سبز رنگ کے کپڑے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یا لکھا کہ اس سبز رنگ کے کپڑے کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا کہ اس سبز رنگ کے کپڑے کے اندر کوئی صحیفہ تھا. اس صحیفے یعنی کہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس صحیفے پر لکھا ہوا تھا کچھ کلمات. تو اس نے مجھے کہا کہ اقرا، آپ اس کو پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے فغطنی، اس نے مجھے پکڑا اور گلے سے لگایا اور کھینچا، دبایا. مجھے اتنا شدید دبایا کہ مجھے جان کا خطرہ ہونے لگا اور پھر مجھے چھوڑا، کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے دوبارہ فغطنی، اس نے پھر مجھے گلے سے لگایا اور پھینچا اور زور لگایا
اور زور لگانے کے بعد پھر کہا پڑھیے. جب 3 مرتبہ ہوا تو میری زبان سے خود ہی جاری ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی ملاقات ہے. یہ آخر میں بتاؤں گا. یہ پہلی ملاقات حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور یہ ایسی ہیبت ناک تھی کہ اللہ کے نبی اتنا ڈر گئے، اتنا پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بخار ہو گیا، اور آپ گھر میں آئے اور کہنے لگے زمبلونی زمبلونی، اے خدیجہ مجھے زمبل کہتے ہیں کمبل کو، ٹھیک ہے، کمبل کو جو سردی کی وجہ سے اوڑھا جاتا ہے، اس گرم کمبل کو کہتے ہیں زمل، یعنی کہ، اور کمبل اوڑھنے والے کو کہتے ہیں مزمل، ٹھیک، جو کافی دیر سے نیند کا کمبل اوڑھے ہوئے. تو پہلی مرتبہ ہے نا، تو پہلی مرتبہ پورا فائدہ اٹھانا چاہیے نیند سے. ہمارے بہت لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں آتے تو خوب اچھے طریقے سے سوتے ہیں، دوسری مرتبہ جاگ رہے ہیں. تو یہ فرمایا زملونی، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے. ہمارے کچھ ساتھی یہاں پہ جوش میں گئے، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے. مزمل کا ترجمہ کالی کملی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے بنا دیا کالی کملی. تو مزمل کا کئی ترجمہ کالی کملی. ہاں، اللہ کے نبی کالے رنگ کی چادر لیتے تھے، اور چادر کو مزمل نہیں کہتے، چادر کو ردا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور وہ چادر کالے رنگ کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کالے رنگ کی چادر کے اندر سرخ رنگ کی دھاری ہوا کرتی تھی، اور ایک دھاری کے کئی دھاریاں ہوتی تھیں. دھاری مطلب یہ ہے کہ اس میں لکیریں ہوتی تھیں، کیونکہ جو خوبصورتی کے لیے عام طور پہ بنی ہوتی. تو کالی چادر کے اندر لال رنگ کی دھاریاں ہوتی تھیں، لکیریں ہوتی تھی. یہ چادر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی نہیں کہ بالکل کالی چادر ہو جیسے کہ ایک خاص جماعت کی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور غار حرا میں جب یہ ہوا، ایک صحیح روایت جو ہے وہ یہ ہے، اس کے علاوہ اور روایتیں بھی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اب نیچے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ حالت دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے ہیں تو کچھ حوصلہ ہوا. پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے کوئی مخلوق آئی تھی جس نے مجھے یہ کیا اور یہ کیا. مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے پریشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے باہر نکلے. یہ بات کہہ کے جب باہر نکلے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے. یا محمد انک لرسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات سنی آپ پھر واپس گھر میں حضرت خدیجہ سے، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا ظرف دیا ہے، کتنا بڑا ظرف دیا ہے کہ جس وقت اللہ کا نبی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا، اس وقت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو سنبھالا. کہا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ محتاجوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور جو یہ کام کرتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو کبھی رسوا نہیں کرتے، اللہ ایسے شخص کو کبھی جنات کے حوالے نہیں کرتے، اللہ کبھی ایسے شخص کو پریشان نہیں کرتے. لہذا آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں. تو اللہ کے نبی کو یہ باتیں کرنے سے اتنا حوصلہ ہوا. یہ صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو پریشانی کا وقت گزارا ہو، کہ پریشانی میں انسان اگر کسی کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے سامنے والا کچھ بھی نہیں کرتا. مجھے بڑی پریشانی ہے یار، میں پھنس گیا ہوں چاروں طرف سے قرضے میں. تو سامنے والا پیسے دے دے گا؟ سامنے والا 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دے دے گا؟ نہیں، وہ نہیں دیتا. لیکن یہ کہہ دینے سے تسلی ہو جاتی ہے.
کوئی شخص کبھی کسی پریشانی میں رہا ہو، اور ہر شخص ہی رہتا ہے، وہ اپنی پریشانی جب کسی سے کہہ دیتے تو بغیر کسی وجہ کے سکون آ جاتا ہے۔ پتہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ پریشانی زہر ہے، زہر، ہر پریشانی زہر ہے، اور آپ اگر کسی کے سامنے سنا دیں گے تو آپ نے پریشانی کی الٹی کر دی، یعنی زہر کی الٹی کر دی، یعنی پریشانی اب اندر تو رہی لیکن بالکل ہلکی پھلکی رہ جائے گی۔ کسی کو کہہ دینے سے سکون ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو مشورہ کر دینے سے کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ صبح میں نے بڑا تفصیل اس کے حوالے سے بتایا کہ انسان کے دل کو سکون ہو جاتا ہے کسی کو کہہ دینے سے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ سے کہا تو آپ کو سکون ہوا، اور سکون کے بعد آپ کو کچھ ڈھارس بندی، اس ڈھارس بننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، اور ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو ورقہ بن نوفل نے اس وقت جو بڑی تاریخی کلمات کہے، اور وہ کلمات یہ کہے کہ یا محمد، اے محمد، عطاہ جبریل، آپ کے پاس جو مبارک ہستی آئی ہے، جو ناموس آیا ہے، یہ ناموس موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، یہ ناموس دیگر انبیاء کے پاس بھی آتا تھا، مبارک ہو کہ تمہارے پاس جبریل آئے ہیں، اور اللہ رب العزت تم کو شرف دیں گے، تم کو خدمت دیں گے، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہ اب مخرجیہم، کہ یہ لوگ بھی مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا کہ آپ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بیمار ہوئے تھے وہ حضرت جبریل کو دیکھ کر نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھاؤ، اللہ کے نبی جبریل کو دیکھ کے بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے سامنے جبریل تو ایک آئینہ تھا۔ ابھی تک اللہ کے نبی تو ابو جہل، ابو سفیان اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے جو کہ کفر میں مبتلا تھے، جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اب اللہ کے نبی نے جبریل کے آئینے میں اپنا اصل مقام اور اونچائی دیکھ لی، اور اپنی اونچائی اتنی اونچی تھی کہ نیچے کی جگہ کو دیکھ کے گھبرا گیا۔ کوئی جو بندہ پہلی دفعہ جہاز میں چڑھے اس کو نیچے دکھاؤں کہ میں گر جاؤں گا، ایسے ہی کہتے نا، میں گر جاؤں گا، مجھے بچاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بس اتنی اونچائی دیکھ کے آپ گھبرا گئے کہ میں اتنا اونچا ہوں کہ سید الانبیاء اور سید الرسول، سید الاولین و سید الآخرین، اور اللہ نے وہ مقام دیا، اور اللہ کے نبی کو اب یاد آ رہا ہے کہ اچھا میرا تو یہ مقام تھا اور میں کہاں تھا، جو میں پیچھے سے آپ کو سناتا آ رہا ہوں کہ کیا اللہ نے مقام دیا تھا، تو اپنا مقام دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ ابھی تو انشاءاللہ یہ تو ابھی سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ یعنی کہ یہ ابھی شروع ہوا ہے، اس میں جو تفصیلات ہے وہ پھر آگے انشاءاللہ اللہ کرے گا تو وقتاً فوقتاً آتی جائیں گی۔ تو یہاں حضرت جبریل جب ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئے، اور کتابوں میں 2-3 اور لوگ بھی لکھے ہیں کہ خدیجہ ان کے پاس بھی لے کر گئیں، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی باتیں کی جو کہ ورقہ بن نوفل نے باتیں کہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ابھی مجھے آگے ملنے والی ہے، تو اب سمجھ لیجئے یہ تو واقعہ ہے، اب مسئلے کی بات سمجھ لیجئے، یہ جو جبریل آئے ہیں یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ نبوت نہیں ملی، سمجھ رہے؟ یہ وحی کی ابتدا ہوئی ہے، نبوت اور رسالت کی ابتدا آگے کی وحیوں سے ہوئی ہے، کہ بات کی باتوں سے ہوئی، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا محمد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول منتخب کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو نبوت تو اس وقت مل چکی تھی جب آپ کہ جب آدم اذا کان آدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے تھے مجھے نبوت مل چکی تھی، کہ وجب النبوت، مجھے نبوت اس وقت مل چکی تھی، لیکن رسالت وحی کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اور رسالت کی ابتدا اس وقت ہوئی۔ رسالت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ رسالت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھیجنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بعد میں، جب نازل ہوئی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر،
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. اور یہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کو بھیجنے کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. نبوت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت پہلے ہو چکی تھی. یہ اقرا بسم ربک الذی، یہ وحی کی ابتدا ہے، یہ صرف وحی کی ابتدا ہے. یہ یعنی کہ ایک تعلیم ہے کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیے، آگے آپ کو کچھ معاملہ دیا جانے لگا ہے. اور یہاں سے آگے آپ کی رسالت کی ابتدا ہوئی ہے جب آپ کے اوپر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد 6 مہینے فترت کا زمانہ ہے. فترت کے اندر یعنی کہ فترت مطلب جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پریشانی ہوئی. وہ پریشانی ایسی تھی جو سوائے خدیجہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا. اور 6 مہینے کے بعد پھر جب وحی کے اندر باقاعدگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا شروع کیا. اور پھر ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے اور کئی دوسرے صحابہ، حضرت عثمان مسلمان ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ مسلمان ہوئے، حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی. یہ ان کی تفصیلات ہے، انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا. آج مجھے ہوا تو میں انشاءاللہ 1-2 گھنٹے میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کچھ تھوڑا سا آگے دیکھ کر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلائیں گے، نہیں تو انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواب میں پیر و مرشد یا شیخ سے ملاقات ہو اور حتمی گفتگو یاد نہ رہے تو اس کا مطلب ذرا واضح کر دیں. پیر و مرشد اور شیخ پہلے دیکھا جائے گا کہ کون ہے. ٹھیک ہے، اگر پیر و مرشد اور شیخ شریعت اور سنت کا پابند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ آپ پر شیخ متوجہ ہیں، آپ کو شیخ کے پاس جانا چاہیے، آپ کو ان سے دعا کروانی چاہیے، آپ کو شیخ سے رابطہ کرنا چاہیے. یعنی کہ رابطہ شیخ بحال ہونا چاہیے. رابطہ شیخ اگر منقطع ہے اور رابطہ شیخ اگر منقطع نہیں ہے، رابطہ شیخ اگر جاری ہے اور شیخ سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شیخ سے فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ فائدہ آگے بھی جاری رہے گا. تو آپ اپنی ملاقات کو جاری رکھیے، ملاقات کو آگے بڑھاتے رہیں. یہ مطلب ہے، یعنی کہ دین کی طرف آگے بڑھنے کی. اور اگر شیخ ہی کوئی ایسا ہے جو کہ خود متبع سنت اور شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس فرد کے حالات دیکھے جائیں گے کہ یہ فرد کہاں بیٹھتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کیسی چیزیں ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. خواب صرف ایک خواب نہیں ہوتا، خواب کے اندر 50 چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ جی بیٹھنا کو سننے کو قبول فرما لیجیے. اللہ جی اس مبارک رات کے اندر ہماری تمام دعاؤں کو، ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائیے. 27ویں رات ہے اللہ جی، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر یہ شب قدر ہوئی تو اس کے اندر ایک عبادت میں 84 برس تک کی عبادت کا ثواب ہے. اللہ جی ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ ہم سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو، ہمارے ختم قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کو، آپ کی مدحت کو، آپ کی حمد کو، مسجد میں بیٹھ جانے کو، ہمارے ساتھیوں کے اعتکاف کو قبول فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى